زونی ایک ننھی شرارتی خرگوشی تھی جو ہمیشہ کچھ نیا جاننے کے لیے بے چین رہتی تھی۔ ایک دن اس نے اپنی دادی سے سنا کہ جنگل کے بیچوں بیچ ایک قدیم درخت ہے جو سرگوشیوں میں کہانیاں سناتا ہے۔ زونی کو فوراً تجسس ہوا، اگر درخت کہانیاں سناتا ہے تو مجھے ضرور سننی چاہیے۔ وہ خوشی سے اچھلتے ہوئے بولی۔ اگلی صبح وہ نرم گھاس پر پھدکتی ہوئی جنگل کے اندر چل دی۔ جیسے جیسے وہ آگے بڑھتی گئی درخت گھنے اور پر اسرار ہوتے گئے۔ اچانک ہلکی ہوا چلی اور پتوں کی سرسراہٹ نے ماحول کو اور بھی دلچسپ بنا دیا۔ زونی کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، لیکن اس کا تجسس خوف سے زیادہ تھا۔ آخرکار اس نے وہ قدیم درخت دیکھ ہی لیا۔ وہ بہت اونچا تھا، اس کی موٹی چھڑیوں بھری چھال پر کائی جمی ہوئی تھی، اس کی شاخیں آسمان سے باتیں کر رہی تھیں۔ درخت کی جڑیں زمین میں اتنی گہری تھی جیسے صدیوں سے یہاں موجود ہو۔ زونی ہلکی سے کانپتے ہوئے قریب گئی اور آہستہ سے بولی، درخت صاحب، کیا آپ مجھے کوئی کہانی سنائیں گے؟ ہلکی ہوا چلی اور درخت کے پتوں نے ایک مدھم گیت گنگنایا۔ اچانک ایک نرم سرگوشی گونجی، بیٹھ جاؤ ننھی خرگوشی اور سنو۔ زونی کی آنکھیں حیرت سے چمکنے لگیں اور وہ جھاڑیوں کے پاس دب کر بیٹھ گئی۔ درخت نے ایک ایسی کہانی سنائی جو صدیوں پرانی تھی، ایک ننھے ہرن کے بارے میں جو اپنی ہمت سے جنگل کو بچاتا ہے۔ ہرن اپنے دوستوں کو کھونے کے خوف سے بھاگنا چاہتا تھا، لیکن پھر اس نے سیکھا کہ بہادری کا مطلب ڈر کے باوجود صحیح فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ جیسے جیسے کہانی آگے بڑھتی گئی یوں لگ رہا تھا جیسے درخت کے پتے بھی جذبات میں لرز رہے ہوں۔ زونی دم سادے سنتی رہی، اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ خود کہانی کا حصہ بن گئی ہو۔ جب کہانی ختم ہوئی تو زونی نے خوش ہو کر کہا، یہ تو بہت خوبصورت کہانی تھی، کیا میں کل پھر آ سکتی ہوں؟ درخت نے سرگوشی کی، کہانیاں ہمیشہ انہی کو ملتی ہیں جو سننا چاہتے ہیں۔ زونی نے خوشی سے سر ہلایا اور مسکراتے ہوئے واپس چل دی۔ اب ہر رات سونے سے پہلے وہ درخت کے پاس جا کر ایک نئی کہانی سنتی اور اپنے خوابوں میں انہی کہانیوں کی دنیا میں کھو جاتی۔